والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القصور. معلوم تاریخ انسانی میں انسانیت پر کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ نہ رہے. وہ لوگ جو انسانیت کی اس تھیوری کو نہیں مانتے جو اسلام پیش فرماتا ہے اور جو حق ہے، وہ لوگ جو ڈارون کی تھیوری کے قائل ہیں، یا وہ لوگ جو آج بھی اس موجودہ زمانے میں بھی دور دراز جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں، آسٹریلیا کے جنگلوں میں ایسے قبائل پائے جاتے ہیں جو انسانی اقدار سے بالکل نہ آشنا ہیں، لباس تک سے آشنا نہیں ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر عہد میں مذہب کے نام پر کچھ نہ کچھ رسومات ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں موجود ہیں. یعنی انسان اور مذہب کبھی الگ نہیں ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس مذہب اس کے پاس حق تھا یا باطل تھی یا رسومات تھی یا کچھ بھی. یعنی وہ لوگ جو جنگلوں میں لباس کی تمیز جنہیں نہیں ہے، وہ لوگ جو انسانوں ہی کو شکار کر کے کھا جاتے ہیں، آدم خوری کے جو لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ رسومات مذہب کے نام پر ضرور پائی گئی. ہر جگہ لباس نہیں ہے، رشتوں کی کوئی احترام یا قید نہیں ہے، کوئی معاشرتی پابندی نہیں ہے، کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے. لیکن اس سب کے باوجود مذہبی قیادت بھی ہے، کوئی مذہبی رہنما بھی ہے، کوئی مذہبی سربراہ بھی ہے، کوئی مذہبی رسومات بھی ہیں. یہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں، انہوں نے انسانی جبلت کو، انسانی مزاج کو استعمال کیا. فطری اور تخلیقی طور پر انسان کے مزاج میں ایک بات رکھ دی گئی ہے کہ کوئی ایسی غیبی قوت ہو، کوئی ایسی طاقت ہو جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، کوئی ایسی ہستی ہو جو ہر چیز پہ قادر ہو، اور میرے ساتھ اس کا کوئی ایسا رشتہ ہو کہ وہ میری دیکھ بھال کرے، حفاظت کرے، میری مشکلات کا حل نکالے. اب آپ مذاہب باطلہ کو دیکھیں تو جو یہ بات انسانی مزاج میں تخلیقی طور پر رکھ دی گئی، اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. کسی بھی مذہب باطلہ کی تھیوری آپ پڑھیں تو وہ رسومات جو مذہب کے نام پر وہ قوم کو دیتے ہیں، ان کے ساتھ انسانی ضروریات کو جوڑ دیتے ہیں. مثلا آپ جین مت یا ہندو مت یا بتوں کی پوجا کرنے والے مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس بت کی پوجا کرنے سے اولاد ملے گی آپ کو، اس پر چڑھاوا چڑھانے سے بیماری دور ہو جائے گی، اس کو سجدہ کرنے سے دولت میں اضافہ ہوگا. اسی طرح کسی بھی مذہب کے معبد میں آپ چلے جائیں، مورتی ہے یا نہیں، رسومات ضرور ہیں، اور ہر رسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ جوڑ دیا گیا انسان کی اس جبلت کو استعمال کرتے.
اسلام نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا، انسانی مزاج کو بلیک میل نہیں کیا، بلکہ اسلام نے انسان کو حقیقت آشنا کیا۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کی فطرت میں جس غیبی طاقت کی طلب اور تلاش رکھی گئی ہے وہ در حقیقت واحد و لا شریک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ رشتہ ان باتوں سے مشروط نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو مجھے بخار نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو میرا کاروبار سیٹل ہو جانا چاہیے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو میری اولاد کو عہدہ ملنا چاہیے۔ یہ شرط اس پر عائد نہیں کی جا سکتی، اگرچہ یہ ساری چیزیں اسی سے مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑا نازک سا فرق ہے کہ ساری ضروریات اور ہر ضرورت میں امداد اسی سے مانگنا ہے، لیکن ضروریات کی تکمیل تعلق اور رشتے کی شرط نہیں ہے کہ جی یہ ضرورت پوری ہوگی تو ہم عبادت کر رہے ہیں، نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہوا، نہیں، بلکہ عبادت کا فائدہ اس کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا ہے۔ رہ گئی ہماری خواہشات، ہماری دعائیں، تو ان کا فلسفہ جو اسلام نے دیا وہ بالکل نرالا اور بہت خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں اپنی رائے، اپنی ثواب دید، اپنی وسعت نظر کے مطابق، وہ عطا کرتا ہے اپنے علم کے مطابق۔ ہمارا مانگنا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ چمکدار چاقو یا چھری تیز دھار کوئی چاقو دیکھ کر، اس کی چمک دیکھ کر ضد کرنے لگتا ہے مجھے دے دو، لیکن والدین اسے وہ نہیں دیتے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، پیٹتا ہے، تو وہ اور 10 متبادل چیزیں اسے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مطالبات کرتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی ہمارے لیے مفید ہے۔ وہ کریم ہمارے حق میں کیا مفید ہے ہم سے بہت بہتر اور صحیح جانتا ہے، ہمارے اندازے ہیں اور اس کا علم کثیر ہے۔ تو دعا کے جواب میں بعض اوقات ہم مانگتے کچھ ہیں، ملتا کچھ ہے، جو ملتا ہے اسے ہم شمار ہی نہیں کرتے، مانگا گیند تھا ملی ہاکی، ہم ہاکی کو شمار ہی نہیں کرتے، ہم اپنے اس پہ رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ میں نے گیند مانگی تھی، میں نے گیند مانگی تھی، مجھے گیند نہیں ملی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے یہ جو دوسری نعمت مل گئی ہے یہ اسی کا متبادل۔ پھر بعض اوقات بہنی وہی چیز اسی وقت مل جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز وہی ملتی ہے لیکن اس کے لیے وقت مناسب اور موضوع جو ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے اور اس میں ہو جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام نے جو اس بات کو خوبصورت موڑ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مانگنے والے تو یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے کے بہانے تو گفتگو کس ذات سے کر رہا، کیا یہ کم ہے کہ تیری اللہ سے بات ہو گئی؟ ملنا ملانا بعد کی بات ہے، دعا کا حاصل یہ ہے کہ تیرا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا، تیرا تعلق ایسا بن گیا کہ تو براہ راست رب العالمین سے بات کر رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جب حساب ہو رہا ہوگا، بعض لوگوں کے بارے سوال ہوگا اللہ کی بارگاہ سے کہ بھی اس کے سارے اعمال رکھ دیے گئے پلڑے میں، جی رکھ دیے گئے۔ اب اس نے جو دعائیں کی تھیں، دعا کرنے کا عمل جو تھا، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ اس کے نیک اعمال میں لکھے جا چکے اور وہ رکھ دیے گئے۔ اس کے باوجود ارشاد ہوگا اس کا کچھ سرمایہ میرے پاس بھی ہے۔ یا اللہ وہ کون سا ہے؟ فرشتے کریں گے ہمیں تو علم نہیں ہے، یا اللہ جو ہمارے علم میں تھا ہم نے تو وہ رکھ دیا۔ ارشاد ہوگا تم نے دعا مانگنے کا ثواب رکھا، الفاظ کا ثواب رکھا، اس کی حضور دل کا خشوع خضوع کا رکھا، لیکن اس کے بدلے سے جو چیز ملنی چاہیے تھی میں نے اسے وہ دی نہیں، وہ بدلہ اسے
میں آج عطا کرتا ہوں، اس نے مجھ سے مانگا تھا، سوال خالی نہیں جائے گا اس کا، دنیا میں نے اسے نہیں دیا تھا، اس کے بدلے میں اس کا وزن آج اس کے پلڑے میں میری بارگاہ سے رکھ دو، اس کی یہ امانت میرے پاس۔ تو حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگ آرزو کریں گے اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی۔ اسلام نے اس ذات بے ہمتا کی نشاندہی بھی کی، اس کا تعارف بھی کرایا، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، یہ بھی بتایا وہ کہاں ہے، اور بندے کا اس کے ساتھ رشتہ استوار کر دیا۔ اس کے بعد اس میں بے شمار اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اس میں دشواریاں آتی ہیں، اس میں آسانیاں آتی ہیں، اس میں تنگی آتی ہے یا اس میں فراخی آتی ہے، اس میں صحت آتی ہے یا اس میں بیماری آتی ہے۔ یہ ایک زندگی کا نارمل پروسیس ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، اس طرح سے انسانی زندگی اس پٹری پہ چلنا ہے اسے۔ لیکن اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہر بلندی، ہر پستی، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر تنگی، ہر فراخی اس انداز میں اس کی بسر ہو رہی ہے کہ اس کا رشتہ ذات باری کے ساتھ استوار ہے۔ لیکن اگر اس کو اس بات پہ لے گیا کہ فراخی، آسانی، آرام ملتا رہا تو عبادات پہ بھی زور رہا، جب ذرا کوئی تکلیف آئی تو عبادت چھوٹ گئی، اور پھر یہ رنجش بھی پیدا ہوگی کہ دیکھو جناب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، میں نے 20 حج بھی کیے، میں روزانہ اتنی تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اور پھر نقصان بھی میرا ہی ہو گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے بیوفاری نہیں چاہیے۔ یہ تو برابر کا تعلق ہو گیا نا، کہ میں آپ کو سکے دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں کپڑا دیجیے، آپ میری اور آپ کی میں گاہک ہوں، آپ دکاندار ہیں، لیکن رشتہ تو برابر کا ہے۔ آپ بیچنا چاہتے ہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں، میں نہ ہوں آپ کا کام نہیں چلتا، آپ نہ ہو میرا نہیں چلتا، یہ تو برابر کی بات ہو گئی۔ اللہ کریم کے ساتھ رشتہ وہ برابر کا تو نہیں ہے، وہ تو آقا و مولا اور معبود و مسجود ہے، ہم خالق مخلوق عاجز اور محتاج ہیں۔ یہ برابری کا رشتہ تو نہیں ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میری مزدوری کر دے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ دعا کو حکم کا درجہ دے دیا جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تیری، تو الہ العالمین ہے، اب میں تجھے حکم دے رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ضرور مان دو، یہ دعا نہیں، یہ حکم ہو گیا۔ تو کیا حاکم اس کو قبول کیا ہے یا حکومت اپنی چاہتا ہے؟ بس یہ فرق ہے۔ اسلام نے اسے اس خوبصورت انداز میں موڑا ہے، فرمایا لوگ بڑی پارسائی، بڑا تقدس، بڑی نیکی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ، سارے نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، ایک طبقہ لوگوں کا ایسا بھی ہے یعبد اللہ علی حرف، مشروط عبادت کرتے ہیں رب العالمین کی، ایک کنارے پر کھڑے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں نفع ہی نفع ملتا رہے، آرام ہی آرام ملتا رہے، پھر وہ بڑے خوش۔ اچھا آپ دیکھیے ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مہمان آ گیا عبادت رہے گی، زکام لگ گیا عبادت رہے گی، طبیعت خراب ہو گئی عبادت رہے گی، اور باقی جتنا دن بھر کا کام ہے وہ ہو رہا ہے۔ دنیاوی امور میں سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جہاں رشتے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہاں ذرا کوئی مصروفیت، کوئی دباؤ، کوئی بیماری، کوئی ذرا سا پریشر ہے تو سب سے پہلے جو کام چھوٹتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے تم نے سب سے کمزور رشتہ میرے ہی ساتھ رکھا ہوا ہے، یا یہ سوداگری میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا نہیں، ایسے لوگ جو ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر انہیں کوئی تکلیف آئے پھر الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جب بندے کو تعلق نصیب ہوتا ہے تو اس پر مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔
یہی آیت بتا رہی ہے کہ لوگ صرف فائدے کی امید پہ عبادت کرتے ہیں، لیکن میں ان پہ دباؤ بھی ڈالتا ہوں، اور پھر جو کھڑے نہیں ہوتے وہ بھاگ جاتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں جن کا مقصد رشتہ قائم رکھنا ہوتا ہے وہ بھی گڑاتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، لیکن کھڑے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ اور یہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ مانگنا بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں مانگنا، مانگنا بھی ہے، اور مانگنا بجائے خود ایک عبادت ہی نہیں، مانگنا ہی تعلق کی دلیل ہے۔ جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اس کا مانگنا ہی اس کے رشتے کی دلیل ہے۔ جس طرح اولاد والدین سے لڑ کر مانگتی ہے، رو کر مانگتی ہے، چلا کر مانگتی ہے، بگڑ کر مانگتی ہے، اسی طرح جتنی شدت سے اس کو مانگا جائے اسے اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ کریم نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے، لیکن اس مانگنے اور عطا کو اپنے رشتے کی شرط بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بس یہ ہلکا سا خفیف سا فرق ہے کہ رشتہ مشروط نہیں ہے عطا کے ساتھ، لینا سب کچھ اسی سے ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ ہم اپنا فائدہ خود نہیں سمجھتے، وہ حقیقت کا حال سے خوب آگاہ ہے۔ ہمیں اپنی اتنی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا وہ ہمارے قریب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ سب سے قریب تر بھی ہے، سب سے طاقتور بھی ہے، ہر چیز پہ قادر بھی ہے، لیکن اپنے اور بندے کے رشتے کو رشتہ اور تعلق دیکھنا چاہتا ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور فرمایا اگر اس رشتے کو مشروط کر دیا جائے دنیاوی امور کے ساتھ اور وہ پورے نہ ہوں، اور بندہ میری یاد چھوڑ دے، میری عبادت چھوڑ دے، میرا ذکر چھوڑ دے، مجھ سے مانگنا چھوڑ دے، میرے ساتھ تعلق چھوڑ دے، یا میری نافرمانی شروع کر دے، خسرت دنیا والآخرہ، وہ کبھی دنیا میں بھی فائدہ نہیں پا سکتا، اور آخرت تو خود اس نے دونوں جہانوں کا خسارہ اس کے حصے میں رہتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک سوال جو آج کا دانشور مسلمان دانشور کرتا ہے، ہماری یہ مصیبت ہے کہ ہمارا دانشور مغرب سے مروب ہو گیا ہے۔ اب اس کے ذہن پہ، اس کے سوالوں پہ، اس کی سوچوں پہ اس کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں خسرت دنیا، لیکن وہ تو کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور دنیا کی سپر پاور ہے۔ باتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے، مومن ہو یا کافر، جو کام بھی کرتا ہے اس کے دو اجر مرتب ہوتے ہیں، ایک دنیاوی، ایک اخروی۔ دنیاوی اجر جو مرتب ہوتا ہے اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ مثلا کھانا کھاتا ہے تو مومن کھائے گا پیٹ بھر جائے گا، کافر کھائے گا پیٹ بھر جائے گا۔ خراب کھانے سے مومن بھی بیمار ہو جائے گا، کافر بھی بیمار ہو جائے گا، اچھے کھانے سے مومن بھی صحیح رہے گا، کافر۔ یہ جو دنیاوی اثر ہے دونوں کے ایک مرتب ہوگا۔ اب وہ کھانا حلال تھا یا حرام، وہ جائز تھا یا ناجائز، کھا کر اللہ کا شکر کیا یا نہیں، یہاں مومن اور کافر میں فرق پڑ جائے۔ اب مغرب کی کامیابی کو دیکھیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مغرب کامیاب ہے، لیکن اس کی کامیابی کو آپ دیکھیں، اس موضوع، اس پہلو پہ وہ کامیاب ہے جہاں اس کے اصول اس نے اسلام کے دامن سے چنے۔ جب اسلامی ریاست اپنے پورے عروج پر تھی، تو میں عہد نبوی کی، عہد صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں بہت بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بغداد دارالخلافہ تھا اور بغداد کی گلیاں پختہ تھی، تب پیرس کی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوتا تھا، اور یہ غیر مہذب قوم
مردے کے تابوت نکال کر لاشیں پھینک دیتے اور اس تابوت میں اپنا سامان رکھ کر اسے رسہ ڈال کر پیچھے سے ڈال لیتے اور یہ چلے جا رہے ہوتے تھے بازار میں اور پیچھے اپنا وہ تابوت گھسیٹ رہے ہوتے تھے. یہ ان کی زندگی گزارنے کا انداز تھا. یعنی خود ان کی اپنی زبان سے سنے نا تو وہ خود کو دا وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں اور یورپ والوں کو دا کیو مین کہا جاتا ہے, غاروں میں رہنے والے لوگ. ان میں انسانیت نام کو نہیں. جب اسلامی ریاست اپنے پوری جوبن پر ان لوگوں نے یہ ایمان تو نہ لائے لیکن انہوں نے ان ضابطوں کو ضرور تلاش کیا کہ یہ صحرا نشین اٹھ کر روئے زمین پر کیسے چھا گئے, کیا وجہ کیا تھی. ان میں سے جو باتیں انہوں نے اپنائی. اب آپ دیکھ لیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی 50 سے زائد ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کا اپنا گورنر ہے. ہر ریاست کے قانون میں اتنا فرق ہے کہ بعض ریاستوں میں سزائے موت دی جاتی ہے قتل پر اور بعض ریاستوں میں سزائے موت ممنوع ہے, کوئی نہیں دے سکتا. اتنا فرق. ٹیکسز کا فرق ہے, بے شمار قوانین ریاستوں کے مختلف ہیں, اپنے اپنے ہیں, لیکن کرنسی ایک ہے, سربراہ ایک ہے, دفاع ایک ہے. یہ اتحاد, یہ اتفاق, یہ ایک اتنے بڑے ملک کا ایک سربراہ ہونا, یہ تصور کس نے کیا؟ یہ اتحاد و اتفاق کا درس کس نے لیا, کہاں سے لیا انہوں نے؟ اب امریکہ کی تو تاریخ یہ ہے کہ وہ خود ہی عدالتیں بنایا کرتے تھے. 2 بدماشوں نے ایک کو پکڑا, گھوڑے پر بٹھا کر گردن میں رسی ڈالی, درخت سے لٹکا دیے تھے, ہم نے سزائے موت دے دی, وہی فیصلہ سنا دیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور وحشت پر بریت کی داستانیں چھوڑ گئے. لیکن انہوں نے جب دیکھا غلبہ اسلام میں مسلمانوں کا اتحاد بھی ایک فیکٹر ہے. آج وہ 52-53 ریاستیں جو مل کر ایک پار بن گئی, یہ درس انہوں نے اسلام سے. اب اگر کافر آئین ہوا, مسلم آئین ہوا کافر, تو ملے ہوں کسو. جو آئین اسلام اگر کافر نے اپنا لیا تو دنیاوی فائدہ تو اسے ہوگا. جو آئین فطرت ہے اس پہ دنیا میں جو اجر مرتب ہونا وہ ہوگا. میرا ایک دوست تھا, وہ سفیر تھا سویڈن کا. سویڈن دنیا میں بڑا امیر ملک ہے اور ایسا ملک ہے جس نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, اس پہ کوئی پریشانی نہیں آئی, اور دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی جنگ کے لیے اپنی قوم کو تیار کر چکا. سویڈن کے سمندروں کے نیچے اس نے اتنی آبادیاں ڈیویلپ کر لی ہیں کہ پورے ملک کو اگر بڑے عرصے کے لیے نیچے جانا پڑے, دنیا پر ایٹمی جنگ چھڑ جائے, تو واحد ملک سویڈن ہے جو اپنی ساری آبادی نیچے منتقل کر دے. سمندری پانیوں کے نیچے انہوں نے شہر بسائے, بے شمار دولت. سفارت خانے میں اتنے فنڈز ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان دنوں سفارت خانے کراچی ہوتے تھے, وہ میرے پاس جاتا تھا شکار کے لیے. تو میں نے اسے ایک دن کہا, سویلی جانسن نام تھا اس کا, میں نے کہا جانسن تم کئی سال میں بڑی دیر بعد 2 دفعہ یا 1 دفعہ آتے ہو تو جلدی جلدی آیا کرو. تو مجھے کہنے لگا دیکھو میں اپنی تنخواہ سے کوشش کرتا ہوں پیسے بچانے کی, بیوی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, 4 بندے ہیں, ہمارے اخراجات ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکر چاکر, تو کھانا پینا, تو میں کوشش کرتا ہوں تو جتنے مجھ سے بچ سکے اتنا میں اپنا ٹرپ بنا لیتا ہوں اور وہ خرچ کرتا ہوں. تو میرے پاس زیادہ پیسے نہیں بچتے. آپ اندازہ کریں, ہم اسے کافر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اتنی دیانتداری کا سبق کس نے اسے دیا کہ اس کے پاس سفارت خانے کے اربوں کے فنڈز پڑے ہیں, اپنے ذاتی مصرف پہ خرچ نہیں کرتا. یہ مثال کس نے قائم کی, کہاں سے لی انہوں نے؟ اگر اس کے بدلے میں ان کا ملک اتنی ترقی کر کے اور اتنا امیر ہوگا تو ہونا چاہیے. نہیں, جو ہمیں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جی مغرب کافر ہے اور مغرب بڑا آرام میں. اچھا یہاں یہ بھی دیکھتے چلے کہ جہاں جہاں انہوں نے اسلام کو نہیں اپنایا, مثلا
انہوں نے معیشت سود پہ رکھی، اسلامی معیشت کو انہوں نے خیر بات کہی، قبول نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگاری امریکہ میں، دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور ڈکیتی امریکہ میں ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی دنیا کے سب سے بڑے ملک میں ہے، سارے یورپ میں یہی حال، ہر جگہ یہی حال ہے۔ اس لیے کہ وہ نظام ہی ایسا ہے کہ ایک طبقہ دولت لوٹ رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب امریکہ میں یہ دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں، امریکہ اتنے دور جا چکا ہے کہ دنیا میں لوگ کما کر کھاتے ہیں، وہ کھا کر کمانے جاتے ہیں، یعنی اکانومی ریورس ہو چکی ہے کہ پیشگی لے کر ادھار لے کر سود پر کھا لیتے ہیں ہفتے کی تنخواہ، اور ہفتہ نوکری کرتے ہیں، وہ پیسے بینک لے لیتے ہیں، اگلے ہفتے کی پھر ایڈوانس لیتے ہیں، 15% سود لے لیتے ہیں، 100 کے وہ 85 دیتا ہے بینک، ہفتہ پہلے دیتا ہے، ہفتے بعد وہ 100 وہاں سے لے لیتا ہے، پوری اکانومی ریورس۔ یا انہوں نے مرد اور عورت کے تعلق پہ اسلام کے آئین کو چھوڑ دیا، اب نہ کسی کی کوئی بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ عزت ہے، نہ رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ کسی کو کسی سے شفقت ہے، نہ کسی کو کسی سے کوئی کسی پہ اعتبار۔ تو جہاں جہاں جس جس پہلو پہ انہوں نے اسلامی ضوابط کو توڑا ہے، وہاں آج مغرب کا مفکر بھی کہتا ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خاتون کو واپس لیں، ہم لاز نہیں کرتے۔ جہاں جہاں انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی پسند سے قدم اٹھائے، وہاں ان کی بربادی کا حال دیکھنے کے لائق، عبرت کے لائق، اور اس کا کوئی جواب، کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس۔ جہاں انہوں نے بے روی اختیار کی، اللہ نے ایسے ایسے عجیب عذاب مسلط کر دیے کہ ان کی اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اسلام کیا کرے۔ تو مروع ہونے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش چینی کی اور چند اصول چنے، اور ہمارے پاس 30 پارے موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے نقوش الفاظ موجود ہے، ارشادات عالیہ موجود ہے، سارے کا سارا اسلام موجود ہے۔ ہم اپنا لیں تو دنیا کی کون سی قوم ہمارا مقابلہ کر سکتی؟ آج کا گناہگار مسلمان صحیح، آج کے گناہگار مسلمانوں کو یہ 60 کے قریب ریاستیں اگر یہ یونائٹڈ اسٹیٹس بنا رہے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی؟ لیکن کافر نے بنا دی۔ اب سارے یورپ کا انہوں نے ایک ویزا کر دیا، سارے یورپ میں انہوں نے تجارت فری کر دی، سارے یورپ میں انہوں نے کرنسی جو ہے وہ چالو کر دی، ایک ملک کی کرنسی دوسرے میں چلتی۔ ہمارے ہاں بات نہیں بن رہی۔ تو یہ راستے جہاں جن سے اقوام غیر ترقی کر رہی ہیں، یہ راستے، یہ اصول ہمارے ہیں۔ وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے گرو قصور، اس نے آپ کے انداز اپنا لیے اور وہ موج کر رہا ہے، آپ نے چھوڑ دی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اسلام سراسر سلامتی کا مذہب ہے، لیکن سوداگری نہیں ہے، مشروط عبادات نہیں ہے، مشروط تعلق نہیں ہے، بلکہ مشروط تعلق والوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اسلام میں مشکلات آتی ہیں، اور یہی آزمائش ہے کہ بندہ اس پریشانی کو، اس مشکل کو، اس دباؤ کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس تعلق کو چھوڑنے سے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسلام، اور اگر اس کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ ذرا سے پریشر سے چھوٹ جاتا ہے، ذرا سی مصروفیت سے اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو فرمایا اس نے دونوں جہاں کھو دیے، یہ جہاں کافروں نے چھین لیا، اگلا جہاں ویسے عذاب میں برباد۔ اللہ کریم اتنے بڑے نقصان سے معاف رکھے، ہماری خطاؤں سے گزر فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پہ اور آپ کے نقش پا پہ عمل کرنے کی قابل ہو سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔